بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص برا سلام پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی کے پارٹ نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ لولاک، سرور کونین، ہادی برحق، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 روز بعد اپنے والد محترم کی وفات کے 4 ماہ بعد عرب کی مقدس سرزمین شہر مکہ معظمہ میں قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سیدتنا آمینہ پاک کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس دن اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ سیدنا عبد المطلب کو یہ پرمسرت نوید سنائی گئی تو انہوں نے نومولود پوتے کو اٹھایا، پیشانی چومی اور کعبۃ اللہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے پوتے کے لیے دراز عمر کی دعائیں کی۔ 7ویں دن سید عبد المطلب نے اونٹ ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور تمام قریش کو پرتکلف دعوت کی۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد جبکہ سیدہ آمینہ پاک نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، لمحہ لمحہ گنگنایا جائے، اور احمد کے معنی ہیں جو ہر بار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ کچھ روز تک حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، جس میں ایک خوشبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کی غرض سے حضرت حلیمہ بنت زویب عبداللہ حارث کے سپرد کیا گیا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں اور تاریخ کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو خوارزن کی شاخ بنو سعد بن بکر سے تھا۔ ان کے شوہر کا نام حضرت حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں انیسہ اور خزامہ، ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدائی 5 سال حضرت حلیمہ کے ساتھ وادی بنی سعد کی کھلی فضا میں بسر کیے۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک بادیہ بنی سعد میں رہے۔ بادیہ بنی سعد سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ماہ تک اپنی والدہ مائتہ کی آغوش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ کی والدہ محترمہ نے ام ایمن کے ہمراہ یثرب کا سفر اختیار کیا۔ یثرب پہنچ کر آپ بنو نجار کے اس مکان میں ٹھہرے جہاں حضرت عبداللہ کی تربت تھی۔ 1 ماہ یثرب میں قیام کرنے کے بعد سیدہ آمینہ غازی میں مکہ ہوئی۔ ابھی 70 میل کا سفر اختیار کیا گیا۔ ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہہ دیا۔ اللہ کے ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا سے مکہ تک کا سفر ام ایمن کے ہمراہ نمناک آنکھوں اور بوجھل دلوں سے 8 دنوں میں طے کیا۔ ام ایمن نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے کہ دادا بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وہ کچھ روز علیل رہنے کے بعد وفات پا گئے اور وفات کے وقت ان کی عمر 82 برس تھی۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی کفالت سیدنا ابو طالب کے حوالے کر دی۔ ابو طالب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، کھانا کھلاتے، انہیں پہلو میں سلاتے اور اپنی اولاد پر ترجیح دیتے۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشم نے بھی آپ کو ماں جیسی شفقت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمری میں اپنے چچا کی بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی کہ سیدنا ابو طالب کی قیادت میں تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمراہ لے گئے۔ روایات کے مطابق اسی دوران میں بصرہ کے مقام پر بحیرہ نامی ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے قافلے کی ضیافت کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ اپنا اطمینان حاصل کر لینے کے بعد عیسائی راہب نے
سید ابو طالب کو آگاہ کیا کہ یہ بچہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، ان کی حفاظت کے لیے خصوصی بندوبست کیا جائے۔ عرب میں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کے 4 مہینے حرمت کے مانے جاتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ جدل حرام سمجھی جاتی تھی، ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، ان مہینوں میں خون ریزی جنگ کرنا حرام تھی۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک عکاظ کے مقام پر ہر سال ایک بہت بڑا تجارتی اور مذہبی میلہ لگتا تھا۔ ہیرا بادشاہ نعمان بن مضر ہر سال اس میلے میں مالی تجارت بھیجا کرتا تھا۔ اس نے اپنا تجارتی کاروان براز بن قیس کنانی کے بجائے عروۃ الرجال بن عتبہ خواتین کے سپرد کیا۔ براز نے اسے اپنی توہین خیال سمجھا اور اس نے موقع پر راستہ اختیار کر کے عروہ کو قتل کر لیا۔ قریش کنانہ کی خلیف تھے، انہیں خوارزم کی جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو وہ میلے کی سرگرمیاں ترک کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ جنگ فجار کے 4 مارکے ہوئے، چونکہ یہ مارکہ حرمت والے مہینوں میں ہوا تھا اس لیے اسے جنگ فجار کا نام دیا گیا۔ ایک مارکہ ایسا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی۔ ابھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ ابن سعد کی روح سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچا کی طرف آنے والے تیروں کو روکتے تھے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی قتل نہ ہوا اور کوئی نہ زخمی ہوا۔ ایک دن یمن کے قبیلے بنو زبید کے ایک مظلوم تاجر نے اپنی مظلومیت کی دہائی دی اور قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سے مال تجارت خرید کر اس کی رقم دبا لی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کی تحریک پر بنو تیمم کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان، اگر بنو ہاشم، عبد المطلب، بنو زہرہ، بنو اسد اور بیش کے بااثر بڑوں نے جوانوں کا اجلاس کیا۔ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور پسندیدہ خوبیاں نمایاں ہونے لگیں، لہذا جلد ہی آپ کی ہوش ہلکی اور امین و صداقت کے پورے عرب میں چھا گئی۔ تجارت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار شروع ہی سے رہے اور اپنی خوش اخلاقی سے لوگوں کا مال لے کر جاتے اور پہنچاتے۔ مکہ میں قریش کے خاندان بنو اسد کی ایک خوبصورت اور معزز خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خویلد کے ایک کامیاب تاجرہ تھیں، جو کہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی معاملات میں شریک کا دعوت دی اور انہیں ایک دگنا منافع دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم، اس کے بعد سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، اور آخر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی مکہ میں گزاری اور اس کے بعد